بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پوائنٹ ٹو پونڈر. آج ہم بات کریں گے پیٹریوٹزم یا حب الوطنی کے بارے میں. اگر آپ اوکاڑا سے فیصل آباد جائیں تو اوکاڑا سے تھوڑے فاصلے پر فیصل آباد کی طرف ایک نہر پر بنگلو آتا ہے، نہر بنگلہ جس کو کہتے ہیں گویرا. اور اس کے بعد آگے اگر آپ جائیں تو دریا راوی آتا ہے، اور راوی کے پرلی طرف فیصل آباد کی سائڈ پہ ایک گاؤں ہے جھامرا یا قصبہ ہے. تو یہ تھیٹر آف وار تھا جس کے بارے میں اب بات کرنا چاہتا ہوں. جس وقت انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کی جو بنیاد ہے وہ اس طرح پیدا ہوئی کہ دلی میں قتل عام ہوا، اپنی قتل و غارت ہوئی، تو پھر پنجاب میں بھی اس کی آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ انگریز سامراج کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو اس وقت گویرا جو تھا یہ برٹش جو قابض تھے ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور ان کا جو ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر تھا وہ برکلے تھا. اور ادھر یہ جو جھامرا گاؤں ہے اس میں رائے احمد خان کھرل رہتا تھا. اب یہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ رائے احمد خان کھرل 1776 سے لے کر 1857 تک زندہ رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 1803 سے لے کر 1857 تک زندہ رہے. بہرحال یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات جو ہے وہ آگے آئے گی کہ رائے احمد خان کھرل نے انگریزوں کے خلاف جب مزاحمت شروع کی، اپنے جو دوسرے وٹو قبیلہ تھا اور فتیانہ قبیلہ تھا، اور اس کے اندر خاص طور پہ ان کا ساتھی مراد فتیانہ تھا، تو شروع میں ان کے ساتھی کمالیہ کے سرفراز کھرل بھی تھا، اور یہ سردار نہال سنگھ بیدی وغیرہ جو تھے. تو اس دوران میں جو برکلے تھا اس نے کافی، اور باقی بھی جو چھوٹی چھوٹی جاٹوں کی اس وقت جو نیلی بار اور ساندر بار کے جو جاٹ تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو ان کے ساتھ مزاحمت کی. اور شاید عام لوگوں کو نہ پتا ہو کہ رائے احمد خان کھرل نے 1 مہینے کے لیے جو معزول بادشاہ تھا، بادشاہ ظفر، اس کی بادشاہ دوبارہ قائم کر دی تھی ہندوستان میں. بہرحال اس مزاحمت کے نتیجے میں لارڈ برکلے نے یا ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر برکلے نے بہت زیادہ گرفتاریاں کی اور گویر جیل کو بھر دیا. تو رائے احمد خان کھرل نے اپنے ساتھیوں سمیت گویرا جیل پر حملہ کر دیا اور اپنے ساتھی چھڑا لیے، اور اس میں کوئی انگریز جو تھے ان کے 400 سپاہی مارے گئے ریکارڈ کے مطابق. اب اس کے بعد برکلے جو تھا اس نے رائے احمد خان کھرل کی جو فیملی تھی، ان کے جو بچے تھے، بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، ان کو گرفتار کر لیا. اور رائے احمد خان کھرل جو اس وقت جنگلوں میں روپوش ہو گئے تھے ان کو بھیجا میسج کہ آپ یا گرفتار ہو جائیں، گرفتاری دے دیں اپنی، یا پھر ہم آپ کے یہ جو قبیلہ کے اور خاندان کے جو بچے اور بوڑھے اور عورتیں ہیں ان کو ہم گولی سے اڑا دیں گے.
تو رائے احمد خان کھرل نے گرفتاری دے دی. جب وہ تو بچوں کو چھوڑ دیا گیا اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو. تو اس وقت ایک مکالمہ ہوا برکلے اور رائے احمد خان کھرل کے درمیان میں. برکلے نے کہا, جو کہ انگلش میں تھا, میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں, کہ رائے احمد, اگر آپ مجھے کچھ جوان اور گھوڑیاں مہیا کریں تو میں لندن سے آپ کے لیے تاریخی سند کا بندوبست کرتا ہوں, اور اس کے بعد آپ کو انعام اکرام سے بھی نوازا جائے گا, جیسا کہ ہمارے پاک و ہند میں بہت زیادہ جاگیرداروں کو نوازا گیا. تو رائے احمد خان کھرل نے کچھ سوچے بغیر ایک لمحے میں کہا, برکلے, اور یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آئی ڈونٹ شیئر لینڈ, میئر اینڈ وومن ود اینی ون. تو رائے احمد خان کھرل نے کیا کہا کہ برکلے, میں اپنی زمین, اپنی گھوڑی اور اپنی عورت میں کسی کو حصہ دار نہیں بناتا. یہ وہ غیرت تھی, یہ وہ حب الوطنی تھی جو کہ جس کا مظاہرہ رائے احمد خان کھرل نے کیا. بہرحال اس کے بعد رائے احمد خان کھرل بھاگ گیا اور منصوبہ بندی شروع کر دی برکلے کے ساتھ, برکلے کے خلاف. تو جب وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے تو یہ میر صادق, میر جعفر تو اس خطے میں ہمیشہ رہے ہیں, ایسے ہی ہم لوگ گلہ کرتے رہتے ہیں. تو جو ان کی پلاننگ تھی وہ یہ جو کمالیہ کا سرفراز کھرل اور ریکارڈ کے مطابق اور سردار نہال سنگھ بیدی جو تھے, انہوں نے جا کے تو ڈپٹی کمشنر کو بتا دیا ساری پلاننگ. تو اس وقت برکلے نے رائے احمد خان کھرل کے اوپر چڑھائی کر دی اور وکٹوریہ کے قریب ایک نوریدی ڈل ہے, وہاں پر جا کر جو جس وقت رائے احمد خان کھرل نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت ان کو شہید کر دیا. لیکن اور اس کے بعد جشن منایا, جیسے کہ ہم مسلمان, ہمیں فتح نصیب ہوتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں. لیکن جو انگریز ہے یا دوسری جو قومیں ہیں وہ اپنا جشن مناتی ہیں ڈھول دھماکہ اور اس طریقے سے کر کے. تو اب وہ جب جشن وغیرہ منا کے واپس آ رہے تھے تو رائے احمد خان کھرل کا ساتھی مراد فتیانہ, اس نے کوڑے شاہ کے قریب جو ہے برکلے پر حملہ کر دیا اور اس کو مار دیا. تو برکلے کو وہیں گوگیرا میں دفن کر دیا گیا. آج رائے احمد خان کھرل کا جو نام ہے وہ پوری نیلی بار اور جو دوسرا علاقہ ہے ساندل بار, اس میں بہت عزت سے لیا جاتا ہے. سارے ان کا فخر سے بلند ہے. ویسے تو میں جو دریائے راوی سے لے کر یعنی لاہور سے لے کر شور کوٹ جو لائن جاتی ہے اس کی بائیں طرف سارا یہ کھرل برادری کی بیلٹ ہے. ان میں میرے کئی دوست ہیں, کئی کلاس فیلو ہیں اور کئی رشتہ دار بھی ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. لیکن میں رائے احمد خان کھرل کی جو لوگ تھے, جو ان کی فیملی ہے, ان کو میں 1969-70 سے جانتا ہوں, جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا. اور اس وقت بھی ان کے جو پسماندگان میں سے رائے شبیر احمد کھرل جو ہیں وہ وہاں پہ آیا کرتے تھے. تو میں ان سے واقف ہوں. اور ویسے بھی جو یہ جھمرے کا علاقہ ہے وہاں پر بھی اس علاقے کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جو دوسری سائڈ پہ جنہوں نے غداری کی, کمالیہ کے جو کھرل تھے سرفراز اور سردار نہال سنگھ بیدی وغیرہ, ان کا نام کوئی فخر سے نہیں لیتا. وہ اسی طرح لے دیا جاتا ہے جیسے کہ میر صادق اور میر جعفر کا نام لیا جاتا ہے. لیکن رائے احمد خان کھرل کا جو نام ہے
یہ زندہ ہے، یہ پائندہ ہے، یہ رہے گا۔ تو اس لیے وطن کی خاطر جو لوگ اپنی لڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورت بقرہ میں بھی فرمایا ہے، سورت مائدہ میں بھی فرمایا ہے، اور بھی قرآن شریف میں بہت جگہوں میں فرمایا ہے کہ اپنے وطن کے لیے آپ لڑتے ہیں، صرف روٹی پانے کے لیے نہیں یا زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کے لیے، یا جو مسلمان ہیں وہ وہاں پہ آزادی سے اپنی جو مذہبی آزادی ان کو حاصل ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کر سکے، یہ مقصد ہے۔ تو اس لیے کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ حب الوطنی کا جذبہ یہ ہمیشہ دو سائڈیں جو ہے وہ رہی ہیں، کیونکہ زندگی نے چلنا ہے، اور اگر زندگی نے چلنا ہے تو پھر اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو وطن کی خاطر جانیں قربان کریں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو وطن کی خاطر وطن کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کریں گے۔ تو یہ چلتا رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اور جو فتح ہے وہ آخر کے اوپر حق کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی جھوٹ کی فتح جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو آج میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی مسلح افواج کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، خواہ وہ اندرونی دشمن ہے یا وہ بیرون دشمن ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے ان کو شکست دیں گے۔ آپ اتنی ہی بات میں نے کرنی تھی۔ خدا حافظ اور والسلام۔